سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الدین زنگی، شجاعت سے بھرپور ایک مجاہد کی سچی داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 12۔ مجددین ایک روز شمس الدین اور خطلخ کے ساتھ گھر سے نکل کر قلعے کی طرف رواں ہوا۔ جب وہ قلعے کے دروازے پر آیا تو دنگ رہ گیا۔ کچھ دیر وہ بڑے غور اور انہماک سے قلعے کے دروازے کے محافظوں کی طرف دیکھتا رہا، ارد گرد کا جائزہ لیا۔ غصے میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے خطلخ اور شمس الدین بھی پریشان ہو گئی تھی۔ پھر ایک محافظ کو ہاتھ کے اشارے سے مجددین نے اپنے پاس بلوایا۔ وہ بھاگتا ہوا مجددین کے پاس آیا، تب اسے مخاطب کر کے مجددین کہنے لگا، یہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ قلعے کے اس دروازے کے پہلے محافظ کہاں ہیں؟ اور تم لوگوں کا کماندار کون ہے؟ ذرا اسے بلا کر لاؤ۔ وہ لشکری پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کماندر کو بلا کر لایا۔ وہ بھاگتا ہوا مجددین کے سامنے آیا۔ مجددین نے اسے مخاطب کیا، یہ تم لوگوں کو یہاں کس نے مقرر کیا ہے؟ اور پہلے محافظ کہاں گئی؟ اس کماندر نے بڑی عاجزی اور انکساری سے مجددین کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، امیر، ہمیں سلطان کے بھائی نصرت الدین نے یہاں مقرر کیا ہے، اور جو پہلے محافظ تھے انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مجددین نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں قہرمانیاں رقص کر گئی تھیں، چہرہ غصے میں تپ گیا تھا۔ پھر اس نے شمس الدین اور خطلخ کی طرف دیکھا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں فوراً جاؤ اور پہلے محافظوں کو یہاں لے کر آؤ۔ شمس الدین اور خطلخ دونوں اپنے گھوڑوں کو موڑتے ہوئے اور انہیں ایڑ لگا کر سرپٹ دوڑاتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے۔ مجددین نے اس بار دروازے کے محافظوں کے کماندر کو مخاطب کیا، تم ایسا کرو، اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ اپنے بوریے بسترے لپیٹو اور اس سے پہلے جہاں تمہارے فرائض کا تعین تھا وہیں جا کر کام کرو۔ اور سنو، جا کر نصرت الدین سے یہ بھی کہہ دینا کہ مجددین نے تم لوگوں کو تبدیل کر کے پہلے محافظوں کو بحال کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمانڈر سارے محافظوں اور مسلح جوانوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شمس الدین اور خطلخ لوٹ آئی۔ ان کے ساتھ قلعے کے پہلے محافظوں کا کماندار اور اس کا ماتحت قلعے کے دروازے کی حفاظت کرنے والے دستے بھی تھی۔ مجددین نے کماندر کو مخاطب کیا، اپنے سارے ساتھیوں کا سامان اندر کمروں میں رکھوانے کے بعد تم میرے پاس آ جاؤ۔ کماندر کچھ فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا۔ سارے دستوں کو لے کر وہ قلعے کے دروازے کے دائیں بائیں جو کمرے بنے ہوئے تھے وہاں لے گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد لوٹا اور مجددین کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ مجددین تھوڑی دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا، تم قلعے کے دروازے کی حفاظت ترک کر کے کیوں چلے گئے؟ کماندار نے لرزتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، امیر، اس میں میرا کیا قصور؟ نصرت الدین نے بڑے کرخت اور بڑے سخت لہجے میں میرے ساتھ برتاؤ کیا تھا۔ جو محافظ دستے میرے تحت کام کر رہے تھے ان کے ساتھ مجھے یہاں سے جانے کے لیے کہا اور اپنی پسند کے کماندار اور محافظ یہاں مقرر کر دیے تھے۔ اب آپ ہی بتائیں، جب وہ مجھے حکم دیتا تو میں کیا انکار کر دیتا؟ اگر انکار کر دیتا تو یاد رکھیں وہ میری گردن کاٹ کر رکھ دیتا۔ مجددین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ اپنے گھوڑے سے اترا، اسے گلے لگایا، پھر اسے بڑی نرمی سے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں تم سے یہ تو نہیں کہنے والا کہ تمہیں اس کی حکم عدولی کرنی چاہیے تھی، اس کا کہنا نہیں ماننا چاہیے تھا۔ تم نے کہا مانا، بہت اچھا کیا، لیکن میرے عزیز، تم یہ بھی تو جانتے ہو کہ قلعے کا حاکم کماندر اور محافظ میں ہوں۔ سلطان شہر سے اٹھ کر قلعے کے اندر جا چکا ہے۔ سلطان علیل ہے اور مجھے اس نے قلعے کا کماندار اس لیے مقرر کیا ہے کہ میں احسن طریقے سے قلعے کی حفاظت کر سکوں۔ اگر تمہیں تبدیل کر دیا گیا تو کم از کم تم میرے پاس آتی، اس تبدیلی کی مجھے اطلاع تو کرتی۔ اس کماندار نے بڑے غور سے مجددین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ہاں امیر، یہ میری خطا ضرور ہے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ جس وقت نصرت الدین نے ہمیں تبدیل کیا تھا ہمیں اس تبدیلی کی اطلاع آپ کو کرنی چاہیے تھی، مگر میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ آپ سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد ہی اس نے قدم اٹھایا ہوگا۔
بہرحال غلطی ہوئی، آئندہ اس سلسلے میں محتاط رہوں گا۔ یہاں تک کہتے کہتے اس کو رک جانا پڑا تھا، اس لیے کہ نصرت الدین اپنے گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ مجددین کے قریب آ کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے شمس الدین اور قتلغ بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہوئے تھے۔ مجددین کے قریب آ کر نصرت الدین نے اسے تحکمانہ انداز میں مخاطب کیا۔ قلعے کے جو محافظ میں نے مقرر کیے تھے انہیں تم نے تبدیل کیوں کیا اور پہلے محافظوں کو کیوں بلا لیا؟ مجددین نے تیز نگاہوں سے نصرت الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ایسا اس لیے ہوا کہ میں قلعے کا حاکم اور کماندار ہوں، اور میرا تقرر قلعے کے حاکم کی حیثیت سے خود سلطان محترم نے کیا ہے، لہٰذا سلطان کے علاوہ کوئی بھی شخص ان احکامات میں تبدیلی کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ قلعے کے دروازے کے محافظوں کو صرف میں یا سلطان تبدیل کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر محترم شیرکوہ یہاں ہوتے تو وہ بھی امیر عساکر کی حیثیت سے تبدیلی کے مجاز تھے، لیکن نصرت الدین تم ایسا نہیں کر سکتے۔ نصرت الدین نے کھا جانے والے انداز میں مجددین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ابن الداعیہ، تم اپنے حواس میں تو ہو، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ نصرت الدین کے ان الفاظ پر قتلغ اور شمس الدین دونوں کچھ فکر مند اور پریشان ہو گئی۔ مجددین نے سمجھانے کے سے انداز میں نصرت الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، نصرت الدین، میں خانہ بدوشوں کی کسی بستی کا سردار نہیں، قلعے کا حاکم سلطان کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوں۔ سلطان نے مجھے حاکم مقرر کر کے قلعے کے اندر رہائش رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان نے مجھے اپنی حفاظت پر مقرر کیا ہے۔ نصرت الدین، سلطان نور الدین زنگی مسلمانوں کے امرت کا خزانہ ان کے لیے نبض فطرت ہیں۔ نصرت الدین، اس سنسار کے دار فنا میں سلطان نور الدین زنگی مسلمانوں کے تحفظ متاع لوح قلم کے امین ہیں۔ وہ مسلم امہ کی شرافت و نجابت کی نشانی اور ہماری آزادی کی ضمانت ہیں۔ وہ اپنی قوم اور اپنی ملت کے اطمینان و آسودگی کا ایک سجا ہوا اہتمام ہیں۔ مجھے چونکہ انہوں نے قلعے میں رہتے ہوئے قلعے کا کماندار مقرر کر کے ایک طرح سے اپنی حفاظت پر مقرر کیا ہے، لہٰذا کوئی بھی میری مرضی کے بغیر قلعے کے دروازوں کے محافظوں کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ مجددین رکا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، نصرت الدین، سلطان نور الدین زنگی مسلم امہ کے رجل عظیم ہیں۔ اگر کسی نے ان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں مجددین کالے بخار کی طرح اسے چڑھ کر اس کے رونگٹوں سے قضا کی طرح لپٹ جاؤں گا۔ نصرت الدین نے مجددین کی اس گفتگو کو خاصا ناپسند کیا تھا۔ غصے میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آتش فشاں کی طرح بھڑک اٹھا۔ مجددین، تم بھول رہے ہو، اپنی عدالت کے دوران سلطان نے مجھے اپنا نائب مقرر کیا ہے، یعنی میں اب قائم مقام سلطان ہوں۔ مجددین نے فوراً اس کی بات کو کاٹ دیا، کہنے لگا، نصرت الدین، میں تمہارے سامنے کوئی بچہ یا خام کار نہیں کھڑا ہوا ہوں، نہ ہی میں سرابوں کے دہشت میں بھٹکتا ہوا کوئی مسافر ہوں۔ مزاج و ثقافت کے حوالوں سے نئے راستوں کا تعین کرنا بھی جانتا ہوں، رد و قبول کا حق بھی رکھتا ہوں۔ تم نائب سلطان نہیں ہو، سلطان نے صرف اپنی عدالت کے دوران تمہیں اسی طرح کام کرنے کی اجازت دی ہے جس طرح مجھے قلعے دار کی حیثیت سے، اور شیرکوہ کو دمشق میں قیام کرنے کے فرائض ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نصرت الدین، میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں، میں قلعے دار کی حیثیت سے سلطان کا محافظ ہوں، اس لیے کہ سلطان نے قلعے میں قیام رکھا ہے، اور جس نے بھی قلعے کے اندر سلطان کے قیام کو خطرہ بنانے کی کوشش کی، میں اس کی روح کے لیے قضا کا لمحہ بن کر اس پر موت کی کمند پھینکنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ نصرت الدین، جس معاملے میں سلطان محترم کی حفاظت کا مسئلہ اٹھے وہاں تحقیق، تجسس اور انتظار کرنے کا میں قائل نہیں ہوں۔ مجددین کی اس گفتگو کو نصرت الدین نے بے حد ناپسند کیا تھا۔ اپنا ہاتھ وہ تلوار کے دستے پر لے گیا، پھر کھولتی آواز میں وہ دہاڑا، پھر مجددین، تم اپنی حدود سے تجاوز کر کے میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہو۔ میں تمہارے سامنے سلطان کا نائب کھڑا ہوں، اور جو گفتگو تم نے کی ہے اس کے لیے میں تمہارے لیے کڑی سزا بھی تجویز کر سکتا ہوں، اور یہ سزا موت کی بھی سزا ہو سکتی ہے۔ نصرت الدین کے ان الفاظ سے شمس الدین اور قتلغ دونوں کے ہاتھ ایک دم اپنی تلواروں کے دستے پر چلے گئے تھے۔ مجددین نے اس موقع پر ان کی طرف بڑی ناپسندیدگی سے دیکھا اور انہیں پیچھے ہٹ کر کھڑا رہنے کا حکم دیا۔ شمس الدین اور قتلغ دونوں اپنی تلواروں کے دستوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ نصرت الدین کی طرف دیکھتے ہوئے مجددین کی نگاہوں میں ادراک کے ہر پیچ کھول دینے والا جلال غصہ
اور چہرے پر گھمبیر سمندر میں اٹھتے طوفانوں جیسی کیفیت چھا گئی تھی۔ پھر مجددین نے اس سے بھی زیادہ ہولناک انداز میں اسے مخاطب کیا۔ نصرت الدین، میرا نام مجددین ہے اور میں سلطان کے اچھے سالاروں میں سے ایک ہوں۔ میرے ساتھ زیادہ نہ الجھنا، الجھو گے تو یاد رکھنا اپنی انجان امنگوں میں بنجر زمین، سنسان ٹیلوں اور مایوسی کے لہروں جیسی کیفیت طاری کر لو گے۔ نصرت الدین، سلطان نور الدین زنگی مسلمانوں کے تحفظ اور سلامتی کے نقیب ہیں اور میں ان کا ایک ادنا خادم ہوں۔ وہ مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے آتش و برق کا سنگم ہیں اور میں ان کی ایک چمک ہوں۔ مجھ سے مت الجھنا، الجھو گے تو پھر پوری زندگی سلجھ نہ پاؤ گے۔ اپنا ہاتھ تلوار کے دستے سے ہٹا لو۔ تمہاری اس حرکت کے جواب میں اگر میرا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا تو پھر جانتے ہو کیا ہوگا؟ قلعے کے محافظوں کے سامنے تمہاری اہانت، تمہاری ذلت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ نصرت الدین سہم سا گیا، تلوار کے دستے سے ہاتھ ہٹا لیا، پھر کہنے لگا، یہ جو تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، میں ابھی اس سلسلے میں سلطان سے بات کرتا ہوں۔ پھر جب نصرت الدین نے آگے بڑھنا چاہا تو مجددین نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے پیچھے کھینچتے ہوئے کہنے لگا، یہاں کھڑے رہو، میں قلعے کا حاکم ہوں، پہلے مجھ سے اجازت لو تو پھر میں تمہیں قلعے میں داخل ہونے کی اجازت دوں یا نہ دوں، یہ میری مرضی پر منحصر ہے، اس لیے کہ میں قلعے کا حاکم ہوں اور حاکم مجھے سلطان نے مقرر کیا ہے۔ تم پہلے ایک غلطی کر چکے ہو، میری غیر موجودگی میں تم نے جو قلعے کے دروازے کے محافظ تبدیل کیے ہیں وہ ایک بڑی گھناؤنی اور فاش غلطی تھی، اسے تو میں برداشت کر گیا ہوں۔ میں نے اس دروازے کے محافظوں کے کماندار کو صاف کہہ رکھا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قلعے میں سلطان علالت کی حالت میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ کماندار سے غلطی ہوئی کہ اس نے میری غیر موجودگی میں میری رضامندی کے بغیر اپنے فرائض کی جگہ کو چھوڑا اور اس غلطی کی وہ معافی بھی مانگ چکا ہے۔ اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ نصرت الدین سٹ پٹا کر رہ گیا تھا، کہنے لگا، میں تم سے سلطان سے ملنے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ مجددین مسکرا دیا، کہنے لگا، اب تم جاؤ، جا کر سلطان سے مل لو۔ اس کے ساتھ ہی مجددین نے قلعے کے دروازے کے جو محافظ تھے اس کے کماندار کو مخصوص اشارہ کیا، جس پر وہ فوراً اندر گیا اور اس کے اندر جانے کی تھوڑی ہی دیر بعد 4 مسلح جوان نصرت کے پیچھے ہو لیے تھے۔ چند قدم آگے جانے کے بعد نصرت الدین مڑا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ کرودھ اور غصے میں کہنے لگا، ابن الداعیہ، یہیں کھڑے رہ کر میرا انتظار کرنا، میں سلطان سے مل کر ابھی آتا ہوں۔ واپس آنے کے بعد تمہیں وہ سزا سناؤں گا جو سلطان تمہارے لیے تجویز کرے گا۔ مجددین مسکرایا اور کہنے لگا، نصرت الدین، میں یہاں کھڑا رہ کر تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا۔ جو 4 مسلح جوان تمہارے ساتھ بھیجوا رہا ہوں، مت خیال کرنا کہ میں سلطان کی حفاظت کے لیے تمہارے ساتھ روانہ کر رہا ہوں، یہ صرف تمہاری حفاظت کے لیے ہیں۔ تم جو میرے ساتھ الجھے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو قلعے کے اندر میرے ہمنوا تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب تم جاؤ۔ نصرت الدین آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قلعے کے اس حصے میں داخل ہوا جہاں سلطان نے قیام کیا ہوا تھا۔ جو ہی وہ سلطان کے کمرے میں داخل ہوا، سلطان جو اپنی علالت پہلے کی نسبت بہتر محسوس کر رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت سلطان کے پاس 3 طبیب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی نصرت الدین سلطان کے قریب ہوا، سلطان نے کسی قدر ناپسندیدگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر سلطان نے اسے مخاطب کیا، نصرت الدین، تم جانتے ہو میرے مخبر اور میرے وقائے نگار لمحے لمحے کی خبریں مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ جس وقت تم نے مجددین سے پوچھے بغیر قلعے کے محافظوں کو تبدیل کیا تھا، اسی وقت مجھے خبر ہو گئی تھی۔ پھر مجددین نے آ کر جو پہلے محافظوں کو بحال کیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر جو تمہارے اور مجددین کے درمیان گفتگو ہوئی، میرے مخبر ان طبیبوں کی موجودگی میں اس کی تفصیل بھی کہہ چکے ہیں۔ سلطان نے نصرت الدین کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، نصرت الدین، اچھے سالار اپنی ملت، اپنی قوم کے لیے انتہائی مضبوط ستون ثابت ہوتے ہیں، جو اپنے وطن کی بے نور آنکھوں کو اپنی ہمت سے شعلہ فشاں کر دیتے ہیں، ظلمتوں کو کہکشاؤں میں اور وطن کے خلاف اغیار کے اندھیروں کو خود اعتمادی کی خو اور ہمت افزا حوصلوں میں بدل دیتے ہیں۔ نصرت الدین، مجددین ایک ایسا سالار ہے جو خیر و شر کے تصادم اور رزمگاہ کی بھڑکتی آگ میں وطن کے دشمنوں کو برگ آوارہ کی طرح اڑا دینے کا ہنر جانتا ہے۔ تاریخ کے حقائق میں مجددین جیسے سالار ناموافق حالات اور نامساعد ماحول میں
اپنی قوم اور اپنی ملت کے لیے سطوت و عظمت کا مینار فرخندان صبح سے بھی زیادہ پرکشش ثابت ہوتے ہیں۔ نصرت الدین یہ عبادت گاہوں کے کسی گوشے کے پتھر کی طرح خاموش رہنے والا مجددین رزم گاہ میں دشمن کے مقابلے میں بے پایاں خروش اور تہور کے خونی ترانوں سے بھی زیادہ پرسوز ثابت ہوتا ہے۔ یہ وہ سالار ہے جو اپنے سوز کی مستی، اپنی جرأت کے لذت سے نور کا قافلہ بن کر قوم کے ٹوٹے ماضی کے تاریک کھنڈروں کو اجالوں کے سمندر میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا، پھر وہ نصرت الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، سنو نصرت الدین، یہ ابلیس انسانی دلوں پر وسوسوں کے جال بنتا رہتا ہے تاکہ انسانوں کو خیر کے خلاف ہلچل بغاوت اور سرکشی پر آمادہ کرے۔ انسانوں کے لبوں پر ناساز آہنگ، روح میں منافرت کی وحشی ترنگ، دلوں میں لہو اور عصیاں کھڑے کر دیتا ہے، مگر کامیاب انسان وہی ہے جو شیطان کے وسوسوں سے نمٹنے کی ہمت اور جرأت رکھتا ہے۔ نصرت الدین، زیست ایک نیند سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر اس نیند پر محبت کے سپنوں کا غلاف چڑھا دیا جائے تو یہ انسان کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ پرکشش ہو جاتی ہے، اوروں کے لیے پرامن ثابت ہوتی ہے۔ تم نے جو قلعے کے پہلے محافظوں کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کے محافظ مقرر کیے وہ غلطی کی ہے، اس لیے کہ مجددین قلعے کا حاکم ہے، قلعے میں کوئی بھی کام اس کی مرضی کے بنا نہیں ہو سکتا۔ تم نے دوسری غلطی یہ کی کہ جب اس نے تمہارے مقرر کردہ محافظوں کو واپس کر کے قلعے کے پرانے محافظوں کو بحال کیا تو گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے تم اس سے آ الجھے۔ یہ تمہاری دوسری غلطی تھی، اور دوسری غلطی پہلی غلطی سے زیادہ فاش اور ہولناک تھی۔ پھر تمہاری تیسری غلطی یہ کہ دوران گفتگو تم دھمکی آمیز انداز میں اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر لے گئے، حالانکہ تم جانتے تھے کہ اگر تمہارا اور مجددین کا تیغ زنی کا مقابلہ ہوتا ہے تو تم اس کے مقابلے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹھہر سکتے اور وہ تمہیں زیر کر کے رکھ دیتا۔ تمہاری چوتھی اور بھیانک غلطی یہ تھی کہ جس وقت تم اس سے اجازت لے کر میری طرف آ رہے تھے تو مڑ کر تم نے اسے دھمکی دی کہ وہ وہیں کھڑا رہے تاکہ جو میں سزا اس کے لیے تجویز کروں تم اس کی اسے خبر دو۔ نصرت الدین، اندھیری راتوں کی نسبت چاند راتوں کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ چاند اپنی کرنوں سے دھرتی کا سینہ روشن کرتا ہے، اندھیرے کے بھیانک پن کو دور کرتا ہے، اس لیے لوگ چاند کو پسند کرتے ہیں۔ مجھے شیرکوہ اور مجددین چاند سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اس لیے نصرت کہ چاند میں تو داغ ہیں اور میرے یہ دو سالار تو بالکل بے داغ ہیں۔ تمہاری آمد سے پہلے میرے نقیب اور مخبر پورے حالات سے مجھے آگاہ کر چکے ہیں۔ میرے خیال میں تم یہ کہنا پسند کرو گے کہ اس نے تمہیں بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور میرے پاس نہیں آنے دیا اور تم سے مطالبہ کیا کہ اس سے اجازت لے کر تم قلعے میں داخل ہو۔ ایسا کر کے اس نے اپنے فرائض منصبی کو ادا کیا ہے، وہ اس قلعے کا حاکم اور قلعے دار ہے۔ قلعے کے اندر میں نے قیام کر رکھا ہے، لہٰذا میری حفاظت کو سامنے رکھتے ہوئے جو قدم اس نے اٹھایا ہے وہ بالکل درست ہے۔ قلعے کے اندر کوئی بھی شخص اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب تم جاؤ، وہ قلعے کے دروازے پر ہی کھڑا ہو کر تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ تم نے جو 4-5 غلطیاں کی ہیں اس کے لیے اسے جا کر معذرت کرو۔ سلطان نور الدین زنگی کی اس گفتگو سے نصرت الدین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، بڑے اداس انداز میں مڑا اور باہر نکل گیا۔ جب وہ قلعے کے دروازے کے قریب آیا تو دیکھا جہاں وہ مجددین کو چھوڑ کر گیا تھا وہ بالکل ستون کی طرح وہیں کھڑا، شاید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے ذرا ہٹ کر شمس الدین اور قتلغ کھڑی تھی۔ مجددین کے قریب آ کر نصرت الدین رکا، پھر زمین کی طرف دیکھتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہنے لگا، مجددین، میں اپنے رویے پر نادم ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی نصرت الدین آگے بڑھ کر سامنے کھڑے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجددین اور نصرت الدین کے یہ اختلافات اور باہمی منافرت شاید اسلامی سلطنت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے، لیکن جلد ہی چونکہ سلطان اپنی علالت سے صحت یاب ہو گیا تھا لہٰذا اس نے فوراً ہر معاملے کو اپنی گرفت میں لے کر درست کر لیا تھا۔ حویلی کے پہلو پر جو چھوٹا سا باغیچہ تھا اور جس میں کثرت سے پھلدار درخت تھے، اس میں عبیدہ، زہران، ایزابیل، مرسینہ، ابیرہ، جمارہ اور مشل پکے ہوئے پھل توڑ کر ایک جگہ ڈھیر کر رہی تھیں کہ حویلی میں شمس الدین اور قتلغ دونوں داخل ہوئے۔ ان دونوں نے سب افراد کو باغ میں پھل توڑتے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ بھی ادھر ہی چلے گئے۔ جب وہ قریب آئے تو
سب سے پہلے عبیدہ نے شمس الدین کو مخاطب کیا۔ شمس الدین میرے بیٹے، بھائی کہاں ہے؟ شمس الدین نے غور سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، مادر محترم، ہم تھوڑی دیر تک ایک مہم پر روانہ ہونے والے ہیں۔ ہم دونوں بھائی اپنے گھوڑے کے علاوہ بھائی کے گھوڑے کو بھی لینے آئے ہیں۔ بھائی اس وقت سلطان اور شیرکوہ کے پاس بیٹھے اہم امور پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ لشکر تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ کرے گا۔ شمس الدین یہیں تک کہنے پایا تھا کہ مرسینہ نے اس سے پوچھ لیا، اگر لشکر نے کوچ کرنا ہے تو وہ خود تم دونوں بھائیوں کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ اس بار خطلق نے مرسینہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میری بہن، ان کا گھوڑا ہم لے کر آئے ہیں۔ تم ایسا کرنا، بھائی کی خرجین میں ضروریات کا سارا سامان ڈال دینا۔ اتنی دیر تک بھائی آ جائیں گے، میرے خیال میں وہ زیادہ دیر نہیں لگائیں گے۔ مرسینہ کو جواب دے کر خطلق خاموش ہوا تو مشل نے اسے مخاطب کیا، بھائی، اس بار لشکر کس مہم پر نکلے گا؟ کیا صلیبیوں نے پھر کہیں سر اٹھایا ہے یا لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہے؟ اس پر خطلق بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مشل میری بہن، اس بار ایک نہیں کئی مہمیں سامنے آ گئی ہیں۔ پہلی مہم شیزر شہر کی ہے۔ یہ شہر دریائے اورٹس کے کنارے واقع ہے، انتہا درجے کی مضبوط فصیل ہے۔ اس میں زیادہ تر مسلمان ہیں، لیکن یہ شہر ہماری سلطنت میں شامل نہیں۔ صلیبی اس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد ہمارے خلاف اسے ایک اہم مورچے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ہمارے علاقوں پر یلغار کرنا چاہتے ہیں۔ صلیبیوں کا ایک لشکر اسی شہر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ مہینوں میں جو زلزلہ آیا تھا اس میں اس شہر کی فصیل کمزور ہو چکی تھی، اور اس شہر کی کمزور فصیل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبی اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہیں سے نکل کر وہ ہمارے علاقوں کو ہدف بنانے کا عزم کر چکے ہیں۔ یہ تو پہلی مہم ہے۔ دوسری مہم مارم اور سیدہ شہروں کی ہے۔ ان پر ہم پہلے ہی حملہ آور ہوئے تھے۔ مارم شہر کے صلیبیوں کی مدد کے لیے انطاکیہ سے بھی ایک لشکر آیا تھا، لیکن صلح ہو جانے کے باعث ہمارا لشکر واپس آ گیا تھا۔ اب مارم شہر کے صلیبیوں نے پھر سر اٹھایا ہے۔ ان کی مدد کے لیے آنے والے یورپ کے مختلف علاقوں میں سرگرداں صلیبی بھی پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپ سے آنے والے صلیبی سیدہ شہر کے مسلمانوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں، بار بار ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ سیدہ کا محاصرہ کر کے سیدہ شہر مسلمانوں سے چھین لیں۔ یہ تین مہم میں ہیں۔ چوتھی مہم یروشلم کے بادشاہ بالڈون کے علاقوں کے اندر ہیں۔ بیلیش کے مقام پر یروشلم کا بادشاہ بالڈون ایک بہت بڑا اور جرار لشکر جمع کر رہا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ہمارے علاقوں پر ضرب لگانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فی الوقت ہمارے سامنے یہ 4 مہمیں ہیں۔ اب ان مہموں کو سر کرتے ہوئے نہ جانے اور کتنی چھوٹی بڑی مہمیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ مرسینہ جو سب کچھ بڑی خاموشی اور غور سے سن رہی تھی، شمس الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، شمس الدین، بھائی کے گھوڑے کی خرجین اتار لانی تھی تاکہ میں اس میں سامان ڈال دوں۔ شمس الدین نے اپنے کندھے پر 2 خرجینیں لٹکا رکھی تھیں، ایک اتار کر مرسینہ کو تھما دی۔ اس دوران جمارہ آگے بڑھی اور شمس الدین نے اس کے گھوڑے کی خرجین لے لی۔ اس طرح ابیرہ نے خطلق سے خرجین لے لی۔ پھر تینوں ان کی خرجینوں میں ضروریات کا سامان ڈالنے کے لیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ مرسینہ، جمارہ اور ابیرہ تینوں خرجینوں میں سامان ڈال کر پھر سب کے سب باغ میں آ گئی تھیں۔ عین اسی لمحے مجددین حویلی میں داخل ہوا اور سیدھا ان کی طرف گیا۔ اسے دیکھتے ہی خطلق نے اسے مخاطب کیا، بھائی، سلطان اور شیرکوہ کے ساتھ کیا فیصلہ ہوا؟ اس پر خطلق کی طرف دیکھتے ہوئے مجددین کہہ رہا تھا، فیصلہ یہ ہوا ہے کہ میں اور شیرکوہ ایک لشکر کو لے کر شیزر شہر کا رخ کریں گے۔ اس بار تم دونوں میرے ساتھ نہیں ہوگے، تم اس لشکر میں شامل ہوگے جو سلطان کے ساتھ یہاں سے کوچ کرے گا۔ اس لشکر میں تم دونوں کے علاوہ نجم الدین، فخر الدین، مسعود، اسامہ بن مرشد اور کچھ دیگر سالار بھی ہوں گے۔ میں اور شیرکوہ شیزر کی مہم کو سر کرنے کے بعد سلطان سے آن ملیں گے۔ سلطان یہاں سے کوچ کرنے کے بعد مارم کی طرف پیش قدمی کرے گا، لیکن مارم کی طرف جانے والی کسی منزل پر پڑاؤ کرے گا۔ وہیں شیزر کی مہم سر کرنے کے بعد ہم سلطان کے لشکر سے آ ملیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد مجددین رکا، پھر وہ شمس الدین اور خطلق کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم دونوں اپنی تیاری کرنے کے بعد مستقر کی طرف چلے جاؤ۔ لشکر کے جس دستے نے سلطان کی طرف کوچ کرنا ہے وہ اپنی تیاری کر رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اور شیرکوہ یہاں سے کوچ کریں گے۔
ہمارا لشکر کوچ کے لیے تیار ہے، میں تم سے پہلے یہاں سے نکلوں گا۔ پھر مجددین نے مرسینہ کی طرف دیکھا۔ مرسینہ، میری خرجین میں ضروریات کا سامان ڈال دو۔ اور مرسینہ مسکرائی اور اپنی قریب ہی رکھی خرجین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے گھوڑے کی خرجین تیار کر چکی ہوں، یہاں آ کر میں نے اس میں تازہ پھل بھی ڈال دیے ہیں۔ اس پر مجددین آگے بڑھا، خرجین اٹھا کر اس نے اپنے کاندھے سے لٹکا لی۔ اس دوران مشل بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ اس موقع پر عبیدہ اور زہران آگے بڑھیں۔ بڑے پیارے انداز میں انہوں نے مجددین کی پیشانی چومتے ہوئے اسے پیار کیا۔ ایزابل نے بھی آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ پھر مجددین صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ عین اسی لمحے اندرونی حصے سے مشل بھاگتی ہوئی نکلی۔ اس کے ہاتھ میں قرآن مقدس تھا۔ قریب آ کر اس نے عبیدہ کو تھما دیا۔ عبیدہ دروازے پر قرآن مقدس بلند کر کے کھڑی ہوئی۔ مجددین اس کے نیچے سے گزرا۔ اس کے پیچھے پیچھے شمس الدین اور قتلغ بھی باہر نکل گئے۔ جمارہ اور ابیرہ سے انہوں نے اپنے گھوڑے کی خرجین لے لی تھی۔ پھر عبیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے قتلغ کہنے لگا، ہم بھی بھائی کے ساتھ ہی رخصت ہوتے، اکٹھے مستقر کی طرف جاتے ہیں۔ جواب میں عبیدہ مسکرا دی، اسبات میں گردن ہلا دی۔ باقی سب لوگ بڑے سنجیدہ اور متین حالت میں کھڑے تھے۔ تینوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر واپس چلے گئے تھے۔ سب سے پہلے اسد الدین شیرکوہ اور مجددین نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کوچ کیا تھا اور ان کا رخ شیزر شہر کی طرف تھا۔ شیزر کا شہر قلعہ حماد شہر سے لگ بھگ نصف منزل کے فاصلے پر ایک کوہستانی سلسلے کے اوپر واقع تھا۔ اس کے تین طرف بلند و بالا کوہستانی سلسلے تھے، جبکہ چوتھی طرف موجیں مارتا ہوا دریائے آؤزبلٹس تھا۔ شہر میں داخلے کے لیے اس کے آگے ایک طویل سرنگ تھی، جس کے بعد ایک گہری خندق تھی۔ اس پر لکڑی کا پل تھا، اسی کے ذریعے شہر میں داخل ہوا جاتا تھا۔ شیرکوہ اور مجددین نے اپنے لشکر کے ساتھ شیزر شہر کی طرف کچھ اس رفتار سے سفر شروع کیا کہ لگ بھگ آدھی رات کو وہ شیزر شہر سے 2 فرسنگ کے فاصلے پر رہ گئے تھے۔ وہاں دونوں نے اپنے لشکر کو روک دیا، اس لیے کہ سلطان نور الدین زنگی کے وہ وقائع نگار، مخبر اور نقیب جو ان علاقوں میں کام کر رہے تھے، انہوں نے دشمن کے محل وقوع سے انہیں مطلع کر دیا تھا اور یہ بھی اطلاع دے دی تھی کہ چوبی پل کے ذریعے شیزر شہر میں داخل ہوا جاتا ہے۔ صلیبی اس پل کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، روز شہر پر حملہ آور ہوتے ہیں اور شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شہر کے مسلمان بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں روکے ہوئے ہیں۔ مخبروں سے یہ اطلاع ملنے کے بعد شیرکوہ اور مجددین نے آپس میں صلاح مشورے کرنے کے بعد لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ساتھ ہی دونوں میں یہ طے پایا کہ لشکر کو اس رفتار سے آگے بڑھایا جائے کہ صبح سویرے سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے دشمن پر ضرب لگا دی جائے۔ یہ بھی متفقہ طور پر دونوں نے فیصلہ کیا کہ دشمن کی ایک سمت سے شیرکوہ اور دوسری سمت سے مجددین حملہ آور ہو کر دشمن کی شکست اور اپنی کامیابی اور فتح مندی کو یقینی بنائیں۔ عمیق رازوں کی ترجمان رات بڑی تیزی سے اپنے انجام کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اندھیروں نے زمین کے دامن پر پھیلا اپنا آنچل سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ شب پھر اپنی تشخیص اور وجود سے بے نیاز اور رات کا اسیر رہنے کے بعد دیو پیکر صنوبر نازک شاخیں، ہر شے کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوا وقت، اتھا خاموشیاں، روحوں کے نیہا خانوں سے اٹھتی استجاب آمیز کیفیت، سکون و عظمت کی متلاشی خواہشیں اور سلگتی خوشبو کی مہک سے سب جاگ اٹھے تھی۔ رات کے سینے پر آوارہ آوازوں کی بازگشت اٹھنی شروع ہو گئی تھی۔ مشرق کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکنا شروع ہو گئی تھیں۔ ایسے میں پہلے شیرکوہ دشمن کے لشکر کے ایک پہلو کے قریب ہوا، پھر وہ ان پر صعود کو سپوت، رجا کو قنوت، مسرت کے ترانوں کو غمزدہ نغموں، صبح کے شباب کو رات کی آخری رمق، گاتے دنوں کو گونگی راتوں اور موہوم سہاروں کو سوختہ لاشوں میں تبدیل کر دینے والی قہرمانیت کی سنسنی خیز لہروں کی آگہی کے رقصاں زعم کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں اسد الدین شیرکوہ نے رزمگاہ کے کسی شیردل چوپان کی طرح برہم و غضبناک ہو کر اپنے سامنے آنے والے دشمن کی ہر صف، ہر گروہ کو درہم برہم کرنا شروع کر دیا تھا۔ دشمن کے لشکر کے اس پہلو کی حالت شیرکوہ نے بڑی تیزی سے
جرم و تمنا کی پاداش میں بدبختی کی بھاری تہوں ٹوٹتی ہوئی صداؤں اور کرچی کرسی بازگشت سے بھی کہیں زیادہ ہولناک بنانا شروع کر دی تھی، جبکہ دوسری طرف مجددین بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنے کام کی ابتدا کر چکا تھا، اور وہ ان صلیبیوں پر دست امکان کو قریہ بقریہ قضا کے اندھے کنویں اور ہجر کے لمحوں کا عذاب کھڑی کر دینے والی عداوتوں کی گھاتوں، زمین کی ساری تہوں کو کھنگالنے والے موت کے گہرے سمندر، آتش فشاں طوفانوں اور ہر شے کی منشور سے گزر جانے والی شعاؤں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اسد الدین شیرکوہ کی طرح ہی مجددین نے بھی اپنے سامنے والے صلیبیوں کی حالت بڑی تیزی سے حروف و صوت کی سایوں اور افسردہ دلوں کے وسوسوں اور غلامی میں جکڑے ضمیروں سے بھی زیادہ بدتر اور ہولناک بنانی شروع کر دی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ شیزر شہر سے باہر ایک طرف سے شیرکوہ ان پر ضرب لگا رہا تھا، دوسری طرف سے مجددین بصیرت کی بیداری کی طرح بڑی تیزی سے ان کی تعداد کم کرتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بڑی تیزی سے صلیبیوں کے پورے لشکر کی حالت بری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر صلیبی شکست اٹھا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ شہر کے اندر جو شہر کا حفاظتی لشکر تھا، اس نے یہ صورتحال دیکھی تو سب باہر نکل کر شیرکوہ اور مجددین کی طرف لپکے۔ شہر انہوں نے ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ شیرکوہ اور مجددین نے چند روز وہاں قیام کیا اور شہر کا نظم و نسق درست کرتے رہے۔ اسی دوران سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے ایک تیز رفتار قاصد وہاں پہنچا اور اس نے دونوں کو یہ پیغام دیا کہ فی الحال مجددین شیرش شہر میں ہی قیام کرے اور آدھا لشکر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ ساتھ ہی سلطان نے یہ احکام بھی جاری رکھتے ہوئے کہ شیزر شہر کا حاکم مجددین ہوگا، اپنی طرف سے جسے چاہے وہ اپنا نائب مقرر کر کے جنگوں میں حصہ لے، لیکن شہر کے اندر اسی کے احکامات چلیں گے۔ یہ ایک طرح سے مجددین کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ مورخین تفصیل سے لکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی نے واقعی مجددین کو شیزر شہر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ سلطان کی طرف سے مجددین کو یہ بھی اختیار دیا گیا تھا کہ وہ شہر کے حالات اور نظم و نسق درست کرنے کے بعد اپنی طرف سے جسے چاہے شہر کا حاکم مقرر کر کے اس کے لیے احکامات جاری کرے، اور پھر لشکر کے اس حصے کے ساتھ جو اس کے پاس رہے گا وہ شیرکوہ سے جا ملے۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے مجددین کو شیرس کا حاکم مقرر کیا جانا اس کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس کے لیے شیرکوہ نے اسے مبارکباد دی۔ چند دن تک دونوں نے شیزر شہر میں ہی قیام کیا تھا۔ اس کے بعد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شیرکوہ نے شیزر سے کوچ کیا، اس لیے کہ سلطان کی طرف سے اسے حکم ملا تھا کہ وہ مارم اور سیدہ شہروں کا رخ کرے، جہاں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والے طوفان کی ابتدا کر رکھی ہے۔ ساتھ ہی سلطان نے مجددین اور شیرکوہ کو یہ بھی پیغام بھجوا دیا کہ وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کی سلطنت کے اندر جیش کے مقام پر جو صلیبی جمع ہو رہے ہیں ان پر ضرب لگانے کی کوشش کریں۔ عبیدہ ایک روز اپنی خوابگاہ میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ ہچکچاتے ہوئے رکتے رکتے خوابگاہ میں مرسینہ داخل ہوئی۔ عبیدہ نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرائی اور کہنے لگی، مرسینہ میری بیٹی، آج تمہاری چال میں لڑکھڑاہٹ کیوں ہے؟ تم ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہو، ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ دیکھو، کوئی بات مجھ سے چھپانا مت۔ تیری حیثیت اس گھر کی ملکہ اور میری حقیقی بیٹی کی سی ہے، اور یہ کہ تو مشل کو کہاں چھوڑ کے آئی ہے۔ آہستہ آہستہ مرسینہ آگے بڑھی، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، ماں، مشل اپنے کمرے میں ہے۔ دراصل میں ایک انتہائی نازک موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی۔ عبیدہ اپنی جگہ سے اٹھی، آگے بڑھی۔ بڑے پیارے انداز میں اس نے مرسینہ کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے پہلو میں بٹھایا، پھر کہنے لگی، اب کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ مرسینہ نے اس موقع پر عجیب سے انداز میں عبیدہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس موقع پر انگنت سوالات تھے۔ پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، ماں، جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں اس گھر میں وہ نیا موضوع ہے۔ ڈرتی ہوں کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، اور آپ کی ناراضی کم از کم میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جواب میں عبیدہ مسکرا دی، کہنے لگی، ماں بھی کہتی ہو اور پھر کچھ کہتے ہوئے ڈر اور خوف بھی محسوس کرتی ہو۔ بلا جھجک کہو، جو کچھ تم کہنا چاہتی ہو غور سے سنوں گی، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کروں گی۔ عبیدہ کی اس گفتگو سے
مرسینہ کو کسی قدر حوصلہ ہوا، پھر وہ بڑی آہستگی سے کہنے لگی، ماں کیا ایسا ممکن نہیں کہ مشل کی شادی بھی امیر سے کر دی جائے؟ عبیدہ نے تیز نگاہوں سے مرسینہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، تم اپنے حواس میں تو ہو، جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ مرسینہ مسکرا دی، کہنے لگی، اماں میں اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ سے یہ گفتگو کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں مشل کی شادی بھی امیر سے کر دی جائے۔ اس طرح مرسینہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ بیچ میں تنبیہ کرنے کے سے انداز میں عبیدہ بول پڑی، مرسینہ میری بیٹی، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پیار سے نفس کو سیراب کرنے والے اور بے چین روحوں کو سکون فراہم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تم اپنی محبت کے کھلے بادبانوں کو کیوں تقسیم کرنا چاہتی ہو؟ کیوں اپنے سرمدی لطافتوں کی رنگینیوں کو شکست خوردہ کرنے پر تل گئی ہو؟ کس بنا پر تم نغموں کے سحر جیسی اپنی زیست کو افسردہ سامان اور وفاؤں کے شہر کو خوابناک کھنڈروں میں تبدیل کرنا چاہتی ہو؟ یاد رکھنا، ایسا کرو گی تو سیلے وقت میں تمہارے سارے رویے زوال پر آمدہ ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبیدہ لمحہ بھر کے لیے رکی، پھر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، مرسینہ میری بیٹی، اپنے اوپر سوتن کو وہ عورتیں لاتی ہیں جو بانجھ ہوں، اولاد سے محروم ہوں اور اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتی ہوں۔ تمہاری شادی ہوئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے ہیں، اور پھر تمہارے ساتھ جمارہ اور ابیرہ کی بھی شادی ہوئی ہے۔ وہ اپنی جگہ مطمئن اور خوش ہیں، تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی کہ تم اپنی حقوق زوجیت کو تقسیم کرتی پھرو؟ خیال رکھنا، جو عورت اپنے اوپر سوتن لے کر آتی ہے، اس سوتن کے آنے کے بعد اس کی اپنی حالت بدبختی کی سیال سیاہی سے بدتر ہو جاتی ہے۔ مرسینہ، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، سوچ سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ ایک ماں کی حیثیت سے میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ اگر تم ایسا کرو گی تو یاد رکھنا اپنے ماتھے کو شکن شکن کر لو گی۔ جب تک عبیدہ بولتی رہی، مرسینہ مسکراتی رہی۔ عبیدہ جب خاموش ہوئی تو مرسینہ نے کہنا شروع کیا، اماں میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم دونوں مل کر امیر کی اسی طرح خدمت، اسی طرح ان کی دیکھ بھال کریں گے جس طرح اس وقت میں اکیلی کر رہی ہوں۔ کیا آپ کو امیر کی بیوی کی حیثیت سے آج تک مجھ سے کوئی شکایت ہوئی ہے؟ عبیدہ نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس پر مرسینہ عبیدہ سے لپٹ گئی، کہنے لگی، ماں اس طرح مشل سے بھی آپ کو کوئی شکایت و شکوہ نہیں ہوگا، بس میں چاہتی ہوں کہ اس موضوع پر آپ خود امیر سے بات کریں۔ اماں آپ جانتی ہیں میں اور مشل آج تک اکٹھی رہی ہیں، وہ چھوٹی بچی ہی تھی تو اس کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے، تب سے وہ میرے ماں باپ کے پاس رہی۔ میں عمر میں اس سے تھوڑی بڑی تھی، لہٰذا یوں جانے میں نے ہی اسے پالا پوسا۔ مجھ سے وہ اس قدر مانوس ہے کہ مجھ سے علیحدہ ہونے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری شادی تک آپ جانتی ہیں وہ میرے ساتھ ہی سوتی رہی ہے، اس لیے آپ سے میری التماس ہے کہ آپ اس موضوع پر امیر سے بات کریں۔ میں کروں گی تو وہ کئی دلیلیں اور حجتیں دیں گے، آپ کریں گی تو امید ہے وہ مان جائیں گے۔ عبیدہ نے کچھ سوچا، پھر وہ مرسینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، مرسینہ میری بیٹی، یہ بڑا الٹ سا معاملہ ہے۔ دیکھو تم نے پہلے مجددین سے محبت کی ابتدا کی ہے، اس کو چاہنے لگی تھی۔ جب مجددین کو اس کی خبر ہوئی تو پہلے تو وہ نہیں مانتا تھا کہ تم اسے چاہتی ہو، اس سے محبت کرتی ہو، اس کی اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتی ہو، لیکن جب اسے یقین ہو گیا تو وہ بھی تمہیں پسند کرنے لگا۔ اس طرح تم دونوں کی پسند ایک جا ہو گئی، تم ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی بن گئے۔ لیکن مرسینہ، مشل کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اس نے کبھی کسی بھی موقع پر مجددین سے اپنی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، نہ ہی مجددین کی طرف سے کبھی ایسا اشارہ مجھے ملا ہے کہ تمہارے علاوہ وہ مشل کو بھی اپنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس پر مرسینہ جھٹ سے بول پڑی، اماں مشل کی طرف سے واضح اشارہ ملتا رہا ہے۔ دیکھیں اماں، گزشتہ کئی ماہ مشل آپ کے پاس رہ رہی ہے، آپ کسی ایک موقع پر بھی بتائیں کہ مشل نے امیر کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہو۔ وہ ہمیشہ ہی جب انہیں مخاطب کرتی ہے تو امیر کہہ کر کرتی ہے۔ مجھے بتائیں کبھی اس نے بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہے؟ جمارہ امیر کو بھائی کہہ کر بلاتی ہے، ابیرہ بھی بھائی کے ہی لفظ سے مخاطب کرتی ہے، لیکن مشل کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو گھر کے کسی فرد سے بھی پوچھ لیں کہ کیا مشل نے کبھی امیر کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہے۔
اس نے ہمیشہ امیر ہی کہہ کر امیر سے گفتگو کا آغاز کیا ہے، اس لیے کہ جس طرح میں شروع دن سے امیر کو پسند کرنے لگی تھی، اسی طرح مشل بھی میری طرح امیر کی طرف مائل تھی اور ان سے محبت کرنے لگی تھی۔ اور پھر اماں، ہم دونوں بہنیں اکٹھی رہ سکتی ہیں، امیر کی خدمت مل جل کر سکتی ہیں۔ آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اگر ہم دونوں اکٹھی امیر کی بیوی کی حیثیت سے رہیں تو ہماری طرف سے آپ کو اور امیر دونوں کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں آپ کو ضمانت دیتی ہوں، اپنی طرف سے بھی اور مشل کی طرف سے بھی۔ مرسینہ خاموش ہو گئی۔ جواب میں عبیدہ چپ رہ کر کچھ سوچتی رہی، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، مرسینہ میری بیٹی، یہ تم نے نیا موضوع اور نیا مسئلہ ہی کھڑا کر دیا ہے۔ یہ تو تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے کبھی بھی مشل کو نہیں سنا کہ اس نے کسی بھی موقع پر مجددین کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا، ہمیشہ امیر ہی کہتی رہی۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس طرز مخاطب کے اندر بھی بہت سے طوفان پنہاں ہیں۔ بیٹے، یہ ایسا مسئلہ ہے جسے میں اکیلے حل نہیں کر سکتی۔ اس سلسلے میں پہلے میں مشل سے بات کروں گی، پھر سارے گھر کے افراد کو اعتماد میں لوں گی، اس کے بعد میں تمہیں کوئی جواب دوں گی۔ تم ایسا کرو، مشل کو میرے پاس بھیجو، میں خود اس سے بات کروں گی، لیکن تم اس کے ساتھ مت آنا، میں اس موضوع پر تنہائی میں اس سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ عبیدہ کے ان الفاظ پر مرسینہ خوش ہو گئی تھی، جست لگانے کے سے انداز میں اٹھی، پھر وہ بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مشل آہستہ آہستہ چلتی گردن کو جھکائی اس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے عبیدہ اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی، پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پہلو میں بیٹھنے کو کہا۔ یہ اشارہ پا کر مشل آگے بڑھ کر بالکل ہلکے پھلکے پھول کی طرح عبیدہ کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر عبیدہ نے مشل کی طرف دیکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ مشل میری بیٹی، کیا تم جانتی ہو تھوڑی دیر پہلے مرسینہ کسی موضوع پر مجھ سے گفتگو کر گئی ہے؟ مشل کچھ نہ بولی، اس نے اسبات میں گردن ہلا دی تھی۔ اس پر مسکراتی آواز میں عبیدہ پھر بول پڑی، بیٹے، اس موقع پر اشاروں سے کام نہیں چلے گا، میں تمہارے منہ سے کچھ سننا چاہتی ہوں۔ مشل نے ایک وزیدہ نگاہ عبیدہ پر ڈالی، پھر بالکل مدھم سی آواز میں کہنے لگی، اماں، جس موضوع پر وہ بات کر کے گئی ہے میں جانتی ہوں۔ عبیدہ مسکرا دی، پھر اس نے دوسرا سوال داغا، مشل، مرسینہ کی طرف تمہاری حیثیت بھی میرے ہاں بیٹی کی سی ہے۔ جو کچھ میں پوچھنے لگی ہوں بیٹی، اس کا جواب اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے دینا، جھوٹ نہ بولنا۔ وقت گزارنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے ابھارنے پر کوئی جذباتی فیصلہ کر بیٹھو۔ اس موقع پر میرا سوال یہ ہے کہ جس موضوع پر مرسینہ میرے ساتھ گفتگو کر گئی ہے، کیا اس کے لیے مرسینہ نے تمہیں تیار کیا ہے؟ مشل نے چونک کر عبیدہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، نہیں ماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میری بڑی بہن ہے، گو ہم دونوں میں عمر کا تھوڑا ہی فرق ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اس کی عزت کی ہے۔ اس نے آج تک جو بھی قدم اٹھایا میری بہتری، میری بھلائی کے لیے اٹھایا ہے۔ جس موضوع پر اس نے گفتگو کی ہے، اس موضوع پر اسے گفتگو کرنے کے لیے بھی اسے میں نے ہی کہا تھا ماں۔ عبیدہ نے کچھ سوچا، پھر دوبارہ بول اٹھی، بیٹی، مرسینہ اور مجددین کی شادی تو اسی بنا پر ہوئی تھی کہ مرسینہ نے مجددین سے محبت شروع کر دی تھی، جس کے نتیجے میں دلوں کو یکجا کر دیا گیا تھا۔ کیا تمہارے سلسلے میں بھی میں سمجھوں کہ تم مجددین کو چاہتی ہو؟ کیا یہ چاہت تمہاری طرف سے ہے، یا ایسا کرنے کے لیے تمہیں مرسینہ نے کہا ہے تاکہ تم دونوں بہنیں اکٹھی رہ سکو؟ مشل نے ایک لمبا سانس لیا، پھر عبیدہ کی طرف دیکھے بغیر کہہ رہی تھی، ماں، ایسے جذبے کسی کے کہنے پر سر نہیں ابھارتے۔ عبیدہ مسکرانے لگی، پھر اس کے بعد اس نے پوچھا، تو کیا میں سمجھوں کہ مرسینہ کی طرح تم بھی شروع ہی سے مجددین سے محبت کرنے لگی تھی؟ مشل نے کچھ سوچا، پھر انتہائی میٹھی آواز میں وہ کہہ رہی تھی، اماں، برسوں نہیں، صدیوں بلکہ قرنوں سے ہر عورت اپنے احساس قرب اور تحفظ کے لیے اپنی زندگی کے ساتھی تلاش کرتی ہے۔ روز و شب کے ہنگاموں اور لیل و نہار کی اس گردش میں گزری راتوں کی طرح رواں دواں ہو کر عورت اور مرد ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے ہیں۔ جس طرح میری بہن مرسینہ نے زیست کے ریگزاروں میں امیر کو موسموں کے خمار کی طرح چاہا ہی، اسی طرح شروع دن سے ہی میرے خوابوں کے پاتال میں امیر میری زندگی کا انتظار بن کر داخل ہو گئے تھے۔
یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے مشل رکی۔ اس کے بعد وہ اپنی کھنکتی شہد برساتی آواز میں پھر کہہ رہی تھی، اماں، کوئی بھی ان لکھا حرف کسی کرتاز پر رقص نہیں کرتا۔ بند صحیفے جب کھلتے ہیں تب کرنوں کے الہام کی تعبیریں سامنے آتی ہیں۔ فلک کے منہ پر منہ زور بادلوں کی امٹتی گھٹائیں بنتی ہیں، تبھی بارش کا سماں برپا ہوتا ہے۔ آپ پوچھتی تو میں ہچکچاؤں گی نہیں، اس لیے کہ آپ کے اس فیصلے میں میری زندگی میری موت کا سوال ہے۔ میرے جسم و جان کے حوصلوں اور میری رگوں میں لہو کی گردش کے اندر شروع سے ہی امیر مجددین نور کی لکیر اور فطرت کی نرم ارتقاء کی طرح سما گئے تھے۔ ایسا ہی مرسینہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کا معاملہ مختلف نہیں ہے، یوں جانیں ہم ایک ہی راستے، ایک ہی ڈگر، ایک ہی منزل کی مسافر ہیں۔ مشل جب خاموش ہوئی تو کچھ دیر سوچنے کے بعد عبیدہ نے پھر پوچھ لیا، مشل میری بیٹی، کیا تو نے اپنی اس کیفیت کا اظہار شروع ہی سے مرسینہ پر کر دیا تھا؟ مشل فوراً بیچ میں بول پڑی، کہنے لگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں شروع دن سے ہی امیر کو چاہنے لگی تھی۔ میں نے اپنی اس چاہت کا اظہار کبھی بھی اور کسی بھی موقع پر اپنی بہن مرسینہ سے نہیں کیا تھا۔ میں انتظار کرتی رہی کہ وقت کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ میرے دل میں یہ وسوسے جڑ پکڑ چکے تھے کہ اگر مرسینہ اور امیر کی شادی سے پہلے میں نے اپنی بہن مرسینہ کے سامنے امیر سے محبت کا اظہار کر دیا تو کہیں میری خاطر میری بہن اپنی محبت کو قربان نہ کر بیٹھے۔ اسی لیے مرسینہ کی شادی تک میں نے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد بھی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اپنی چاہت کا راز کھولوں گی۔ صحیح ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں اپنی چاہت کا راز نہیں کھولوں گی، لیکن نہ جانے مرسینہ نے کیسے میرے دل کا بھید پا لیا۔ میرے چہرے کے تاثرات سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ میں امیر کی طرف راغب ہو چکی ہوں، ان سے محبت کرتی ہوں۔ کئی بار اس نے پوچھا لیکن میں ٹال گئی۔ آخر جب اس نے ایک روز میرے سر پر قرآن مقدس رکھ کر سچ کہنے کو کہا، تب ماں میں نے اپنے دل کی بات اس سے کہہ دی۔ مشل خاموش ہوئی تو بڑے پیارے انداز اور انتہائی شفقت میں عبیدہ نے مشل کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کی پیشانی، اس کے گال چومے، پھر اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کا سر سہلاتے ہوئے اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، مشل میری بیٹی، اگر یہ بات ہے تو تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس وقت مرسینہ نے تمہارے متعلق مجھ سے گفتگو کی تھی اس وقت میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ تم نے چونکہ اپنی اس تھوڑی سی زندگی کے ماہوں سال مرسینہ کے ساتھ گزارے ہیں، تم اس سے بے پناہ محبت کرتی ہو، لہٰذا تم کہیں اور شادی کر کے اس سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی، اور یہی خیال کرتی ہو کہ مجددین سے شادی کرنے کے بعد کم از کم تم مرسینہ کے پاس تو رہ سکو گی۔ لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ جس طرح مرسینہ نے مجددین سے محبت کی ہے ویسی ہی چاہت تم بھی مجددین کے لیے رکھتی ہو، لہٰذا بیٹی اس سلسلے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم ایسا کرو، جاؤ مرسینہ کو بلا کر لاؤ، تم بھی اس کے ساتھ آنا۔ مشل اٹھ کھڑی ہوئی، مطمئن انداز میں وہ کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوٹی اور اس کے ساتھ مرسینہ تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے عبیدہ نے دونوں کو اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ بیٹھ گئیں تب عبیدہ نے کہنا شروع کیا، مرسینہ میری بیٹی، جو موضوع تم نے چھیڑا تھا اس موضوع پر مشل کے ساتھ میری تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ بیٹی، پہلے تو میں نے یہی خیال کیا تھا کہ شاید تمہارے ساتھ رہنے کے لیے یہ مجددین سے شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ تم دونوں بہنیں ساری عمر اکٹھی رہ سکو، لیکن اس کی باتوں سے مجھ پر انکشاف ہوا ہے کہ تمہاری طرح یہ بھی مجددین سے چاہتی ہے، پسند کرتی ہے اور اس کی زندگی کا ساتھی بننا چاہتی ہے۔ اب تم ایسا کرو، دونوں بہنیں یہیں بیٹھو۔ میری بچیوں، اس گھر میں صرف ہم تینوں ہی نہیں، اس حویلی کے اور بہت سے افراد ہیں جو ایک ہی خاندان کے افراد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تم بیٹھو، اس سلسلے میں سمرون تمہاری خالہ ایزابیل جمارہ زہران ابیرہ سے بات کرتی ہوں، تمہارا مقدمہ ان کے سامنے پیش کرتی ہوں، پھر دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ بیٹے، جو بھی معاملہ ہو وہ سب کی مرضی سے طے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب شمس الدین اور قتلغ لوٹیں گے اس موضوع پر ان دونوں سے بھی بات ہوگی۔ ایسا میں اس بنا پر کرنا چاہتی ہوں کہ اس حویلی میں ہم سب مل کر اتفاق اور خوشی سے اپنی زندگی کے دن گزار سکیں۔ اب تم بیٹھو، میں سب سے بات کر کے آتی ہوں۔ پھر عبیدہ حویلی کے سارے افراد سے بات کرنے چلی گئی اور ان کے ساتھ تفصیل سے بات کر رہی تھی۔
مرسینہ اور مشل کچھ دیر وہیں بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے۔ سب لوگ اس موضوع پر رضامند ہو گئی اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مجددین سے اس موضوع پر کس طرح بات کیا جائے۔ عبیدہ واپس آئی اور مسکراتے ہوئے مرسینہ سے کہہ رہی تھی، میری بیٹی، جب مجددین لوٹ آئے تو تم اس موضوع پر اس سے بات کر کے دیکھنا۔ اگر وہ مان گیا تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اگر وہ نہ مانا تو مجھے بتانا کہ وہ کیا کہتا ہے، اس کے بعد میں خود حرکت میں آؤں گی اور مشل کے سلسلے میں اس سے بات کروں گی۔ عبیدہ کے اس فیصلے سے مرسینہ اور مشل دونوں مطمئن اور خوش ہو گئی تھیں۔ پھر دونوں اٹھیں اور مطبخ کی طرف چلی گئیں۔